السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ محترم حاضرین مجلس، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین، خواتین اسلام، عزیز بچوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہم سب کے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ موجود ہے۔ اسی سے متعلق آج کے ہفتہ واری درس میں قرآن و حدیث اور صحیح اسلامی تاریخ کی روشنی میں کچھ اہم اور ضروری باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو ان باتوں کو بغور سننے اور ان کے مطابق کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، ذوالقعدہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ آج ذوالقعدہ کی 21 تاریخ ہے اور ہم سب قربانی سے بہت قریب ہیں۔ اگر شمار کیا جائے تو گنتی کے 18-19 دن باقی رہ گئے۔ ایسے موقع پر ہم سب کو اپنے اسلاف اور صحابہ کرام، انبیاء کرام کی قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے۔ جب قربانیوں کی بات آتی ہے تو سر فہرست سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام سب سے اوپر آتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ابراہیم علیہ السلام سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ دیکھیں، ہم اور آپ غور کریں، قرآن مجید نے ابراہیم علیہ السلام کو ہم سب کا روحانی باپ قرار دیا، اور ہم سب ابراہیم علیہ السلام کی روحانی اولاد ہیں۔ اللہ نے سورہ حج میں بیان فرمایا، ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور ان کے طور طریقے کی پیروی کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام ہم سب کے روحانی باپ ہیں۔ ہم سب کا ابراہیم علیہ السلام سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور جس قبلے کی ہم اتباع کرتے، ہمارا جو قبلہ ہے خانہ کعبہ، اس کے سب سے پہلے بانی اور سب سے پہلے معمار کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی چاہت رکھتے تھے۔ ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، 7ویں آسمان پر ایک گھر ہے بیت معمور، اس گھر کی دیوار کا ٹیک لگا کر ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جب ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کیا، کہا یا محمد اقری منی امتک السلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری جانب سے اپنی امت یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام سنائیں۔ ہم کو سلام کون بھیج رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کس کے ذریعے سے بھیج رہے ہیں؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سلام بھیج رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری جانب سے اپنی امت کو سلام بھیجیے اور ان کو بتلائیے، اپنی امت کو بتلائیے ان الجنت طیبۃ التربہ، کہ بے شک جنت اس کی مٹی بڑی پاکیزہ، عذبۃ الماء جنت کا پانی بڑا شیریں ہے، بڑا میٹھا ہے، وَأَنَّهَا قِيعَانٌ مگر بات یہ ہے کہ جنت کیا ہے؟ بالکل چٹیل میدان۔ جنت کی مٹی بڑی پاکیزہ ہے، جنت کا پانی بڑا میٹھا ہے، مگر جنت کی سرزمین بالکل چٹیل میدان۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، کہا غراسها سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اپنی امت کو بتلائیے کہ جنت میں ان کلمات کے ذریعے شجر کاری کی جا سکتی ہے، ان کلمات کے ذریعے جنت میں پودے اور درخت لگائے جا سکتے ہیں۔ اپنی امت سے کہیے ان کلمات کی پابندی کرے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر بار بار پڑھتے رہیں، اس سے جنت میں ان کے نام کا درخت لگا دیا جائے۔ تو یہاں یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا گہرا تعلق تھا۔ وہ معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کی امت کو، امت محمدیہ کو سلام بھیج رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، معزز ماں اور بہنوں، جب ہم قرآن پڑھتے تو قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے۔ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کے نام سے ایک سورہ، سورہ ابراہیم، سورہ نمبر 14 جو 13ویں پارے میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں تقریباً 69 مرتبہ 69 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا سورہ نحل کے اندر، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ۔ ان آیتوں میں ہم آپ غور کریں، اللہ نے فرمایا یقیناً ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک امت تھے۔ امت جانتے کس کو کہتے ہیں؟ پوری بہت بڑی کمیونٹی، بہت بڑی جماعت کو امت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اکیلی شخصیت کو ایک امت کے برابر قرار دیا، اور بعض مفسرین نے امت کا ترجمہ امام سے کیا ہے۔ امام کے معنی پیشوا، گائیڈ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم سب کے امام تھے، ہم سب کے گائیڈ اور پیشوا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی شخصیت کو کائنات کے لیے امام بنایا۔ آگے اللہ نے فرمایا قانتا للہ، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وفادار اور اللہ کے فرما بردار۔ دیکھیے قانت کا جو لفظ جہاں کہیں بھی آیا ہے تو قانت کے معنی ہوتے ہیں دوام اطاعت، ہمیشہ ہر حال میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے بندے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ وَلَمْ يَكُنْ حَنِيفًا، اللہ نے کہا وہ یکسو ہو کر تمام خلائق سے کٹ کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرک نہیں تھے۔ آگے اللہ نے فرمایا شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اتنی مصیبتیں آئیں، اتنی پریشانیاں آئیں، اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے جب دیکھو تو ان پر آزمائش، ابتلا اور مسائل، مشکلات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی مشکلات سے بھرپور رہی، تو مشکلات میں انہوں نے صبر کیا، عزم و ہمت اور حوصلے سے کام لیا، مگر اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے لیے صابر کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ابراہیم علیہ السلام بہت صبر کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہاں صابر کے بجائے شاکر کیوں کہا؟ شاکر لانعمہ، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، مسائل مشکلات میں صبر کرنے والے اور بڑی قربانیاں دینے والے اور آزمائشوں میں، امتحانات میں مکمل کامیاب ہونے والے تھے۔ صابر کا لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے شاکر کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ مفسرین نے اس کے جواب میں لکھا ہے کہ دیکھیں حضرت ابراہیم پر جو بھی مصیبتیں، جو بھی آزمائشیں، جو بھی پریشانیاں آئیں، انہوں نے اللہ کی آزمائشوں اور امتحان کو اپنے لیے بہت بڑی نعمت سمجھا، ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے تمام مشکلات کو جھیل گئے، مصیبت اور پریشانی کو اپنے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھا۔ ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام پر کوئی مصیبت ہے، چہرے سے، شکل و صورت سے ابراہیم علیہ السلام یہ ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے کہ وہ تکلیف میں ہے، مصیبت میں، پریشانی میں۔ وہ اللہ کی ابتلا اور آزمائش کو اپنے لیے اللہ کی نعمت سمجھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں صابر کے بجائے شاکر کا لفظ استعمال کیا، شاکر لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے فرمایا اجتباہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا تھا، اللہ کے سلیکٹڈ بندے تھے، منتخب بندے تھے۔ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ آگے اللہ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم نے انہیں دنیا میں بھلائی دی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ رب العالمین نے سورہ نحل کے اندر اس طرح سے تذکرہ فرمایا۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خلیل کا لفظ استعمال کیا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا۔ خلیل جانتے ہیں عربی زبان میں دوست کا معنی بتانے کے لیے کئی الفاظ ہیں۔ صدیق کے معنی بھی دوست ہوتا ہے، اسی طرح سے رفیق کے معنی بھی دوست ہوتا ہے عربی زبان میں، خلیل کے معنی بھی دوست ہوتا ہے، مگر خلیل کے اندر محبت، دوستی اور اسی طرح سے وفاداری کی انتہا ہوتی ہے۔ مفسرین نے خلیل کا مفہوم بیان فرمایا ہے، خلیل اس شخص کو کہا جاتا ہے جس شخص کے اندر اللہ کی محبت اس قدر بیٹھ جائے کہ کسی اور کے لیے گنجائش اور جگہ باقی نہ رہے، ایسے شخص کو خلیل کہا جاتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے احکامات کی محبت میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی بچوں کی بھی پرواہ نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت میں جلتے ہوئے انگار کی پرواہ نہیں کیا، دیوانہ وار انگار میں کود گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت میں اکیلے دم تک پوری اکھڑ، جاہل اور مشرک قوم سے تنے تنہا مقابلہ کیا۔ اس وقت جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اکیلے موحد تھے، اکیلے توحید پرست تھے، اکیلے دم پر انہوں نے پوری قوم کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ تو ان کے دل میں اللہ کی سے دوستی، اللہ کی محبت انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ آپ دیکھیں ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا دوست بناتا
تو میں کس کو بناتا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بناتا۔ اگر میں کسی کو اپنا دوست بناتا، خلیل بناتا، تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ خَلِيلِي الرَّحْمَانِ، مگر میرا خلیل کون ہے؟ رحمان ہے۔ یعنی خلت والی جو دوستی اور محبت ہوتی ہے، یہ دوستی اور محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس سے تھی؟ اللہ سے تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو کس سے تھی؟ اللہ سے تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ مقام عطا کیا کہ ان کے دل میں اللہ کی محبت اس قدر بیٹھی ہوئی تھی کہ کسی اور کے لیے گنجائش باقی نہیں تھی۔ اور آگے بڑھیں آپ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ نبی کو کیا حکم دیا؟ کہا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ ہمارے نبی نبیوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے امام ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دے رہا ہے ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت، ان کے طور طریقوں کی پیروی کیجیے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام، ان کا مرتبہ ہے۔ دیکھیے قیامت کے دن سارے کے سارے لوگ ننگے پیر، ننگے بدن اور اسی طرح سے بغیر ختنہ کیے ہوئے اٹھائے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما بدأنا اول خلق نعید، قرآن کی آیت بھی ہے، جس طرح سے ہم نے انسان کو ماں کے پیٹ سے بغیر لباس کے، بغیر ختنہ کیے ہوئے پیدا کیا، اسی طرح سے ہم قبروں سے اٹھائیں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَوَّلُ مَنْ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ابراہیم علیہ السلام، قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کو لباس پہنایا جائے گا وہ کون ہوں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اتنے اونچے مقام پر کیوں فائز کیا؟ اللہ نے ان کو پوری امت قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل کہا، خود نبی کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجئے۔ اتنے اونچے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں فائز کیا؟ اتنا اونچا مقام کیوں دیا؟ آخر کس وجہ سے دیا؟ اس کا جواب خود قرآن میں موجود ہے۔ سورہ بقرہ پڑھیے، اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ بکلمات فأتمہن۔ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے چند باتوں میں ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، ان کا امتحان لیا۔ فأتمہن، تو ابراہیم علیہ السلام نے تمام باتوں کو پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی تمام آزمائش و تمام امتحانات میں کامیاب ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ انہیں کیا دیا؟ اس کا صلہ اللہ نے کیا دیا؟ اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو تمام کائنات کا امام بناؤں گا۔ تمام کائنات کا امام۔ آپ دیکھیے صرف مسلمانوں میں ہی ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت محترم نہیں سمجھی جاتی ہے، بلکہ یہودی لوگ بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام مانتے، اپنا پیشوا مانتے، عیسائی بھی اپنا پیشوا مانتے، مشرکین عرب میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت محترم سمجھی جاتی تھی۔ تو اللہ نے کہا میں پوری کائنات کا تمام لوگوں کا آپ کو امام بناؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قربانیوں کے بدلے میں، امتحانات اور آزمائشوں میں کھرا اترنے کے بدلے میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے صلہ اور یہ بدلہ عطا فرمایا۔ قرآن میں اللہ نے سورہ نجم میں فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم علیہ السلام نے پوری وفاداری کا ثبوت دیا۔ اس کے صلے میں اللہ نے ان کو اتنا اونچا اور اتنا بلند مقام عطا فرمایا۔ میرے بھائیوں، معزز ماں اور بہنوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہم تمام لوگوں کے لیے بہت سارے اسباق ہیں۔ ان کی زندگی سے ہم کو بہت ساری نصیحتیں ملتی ہیں، بہت سے اسباق ملتے ہیں۔ میں انہی اسباق کی طرف چلتا ہوں، اشارہ کرتا ہوں، تاکہ ہم بھی جو ہے ان کی زندگی سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں، سبق حاصل کریں۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں
ایک بہترین پہلو یہ موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہدایت کے حصول کے لیے کوشش کیا. ہم قرآن میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، نماز میں، ہر نماز میں، نفل ہو، فرض ہو، سنت ہو، ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. اس میں ایک آیت پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اس کا کیا مطلب ہے کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا. مفسرین لکھتے ہیں اس کے اندر 3 باتیں. جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں نا تو اس کے اندر 3 باتیں مراد دی جاتی. پہلی بات، اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ بتا. کون سا راستہ؟ بہت سے راستے ہیں نا، مگر ان میں سیدھا راستہ صراط مستقیم کون سا ہے؟ اللہ اس کی رہنمائی کر، اس کی نشاندہی کر کہ یہی سیدھا راستہ ہے. دوسری بات، اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق دے. راستہ تو طے ہو گیا، متعین ہو گیا کہ 1000 راستے ہیں، ان میں ایک راستہ سیدھا ہے، صراط مستقیم ہے، جنت کو لے جانے والا ہے، مگر اب اس پر چلنے کی توفیق مانگی جا رہی ہے. اللہ اس پر چلنے کی توفیق دے. تیسری بات، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ. ایسا نہ ہو کہ 1 ہفتہ چلے اس کے بعد ہٹ جائیں، 1 مہینہ چلے اس کے بعد ہٹ جائیں، 1 سال چلے اس کے بعد ہٹ جائیں. نہیں، جب تک زندہ رکھ، صراط مستقیم پر قائم رکھ. تو ہم اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں، اس کے اندر یہ تینوں معنی پائے جاتے ہیں. اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب انہوں نے ہوش سنبھالی، کچھ سمجھدار ہوئے، ان کے اندر عقل و شعور آئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے ہدایت کے لیے، ہدایت کے حصول کے لیے بہت کوشش کیا. اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں غور و فکر کیا. قرآن میں سورہ انعام میں اس بات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بتوں کی، درختوں کی، سورج کی، چاند کی، ستاروں کی پوجا کی جاتی تھی. جس ماحول میں انہوں نے آنکھیں کھولی تھی، ماحول بڑا گندا تھا. خود ان کا باپ آزر بت بناتا تھا، بت بیچتا تھا، اور بتوں کی پوجا کرتا تھا، پوجا کرواتا تھا. وہ بت خانے کا پروہت تھا، بہت بڑا پجاری تھا، لوگوں کو پوجا کرواتا تھا. ایسے گھرانے میں، ایسے ماحول میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئی، اور عقل و شعور آنے کے بعد ہدایت کے حصول کے لیے کیسی کوشش کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ستاروں کو آسمان میں، نیلے گگن میں، نیلے آسمان میں جو ہے چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھا تو کہا یہ میرے رب ہے. چاند نکلا، چاند کے سامنے ستاروں کی روشنی مات پڑ گئی تو ستاروں کے اوپر سے بھروسہ اٹھ گیا. کہا نہیں، یہ رب نہیں ہو سکتے، چاند میرا رب ہے. رات ختم ہوئی، سورج نکلا جو سب سے بڑا تھا، اور چاند اور ستاروں پر غالب آ گیا، اس کی روشنی غالب آ گئی. تو انہوں نے سورج کے بارے میں کہا ہذا ربی ہذا اکبر، یہی میرا رب ہے، تو سب سے بڑا. مگر جب رات آئی تو سورج بھی ڈوب گیا. تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ نہ ستارے میرے رب ہو سکتے ہیں، نہ چاند رب ہو سکتا ہے، نہ سورج رب ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک حالت پر باقی اور قائم نہیں رہ سکتے. ان کا اپنا خود کوئی سسٹم نہیں ہے، بلکہ کوئی ایسی ذات ہے جو اس سسٹم کو کنٹرول کر رہی ہے، ان کو روزانہ وقت پر نکال رہی ہے، وقت پر ڈبا رہی ہے، ایک سسٹمیٹک انداز سے چلا رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ہدایت کے حصول کے لیے بڑی کوشش کیا، اور بالآخر ان کی سمجھ میں بات آئی کہ یہ کام کسی انسان کے بس کا نہیں ہے. کوئی عقل مند سے عقل مند انسان، دولت مند سے دولت مند انسان نہ ستاروں پر حکومت کر سکتا ہے، نہ چاند پر، نہ سورج پر حکومت کر سکتا ہے. ان کی سمجھ میں بات آئی کہ اس کے پیچھے جو ہستی کام کر رہی ہے وہ ہستی اللہ رب العالمین کی ہستی ہے. تو ان کی زندگی سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہدایت کے حصول کے لیے کوشش بھی کرنا چاہیے. بعض لوگ
ان سے کہو بھائی نماز کو کیوں نہیں آتے، نماز کیوں نہیں پڑھتے، فلاں کام کیوں نہیں کرتے، لوگ کہتے دعا کرو ہمارے۔ خالی دعا کرنے سے نہیں ہوتا نا، اپنے طور پر کوشش کرنا ہے نا۔ میں نے کیا کہا، اہدنا الصراط المستقیم، پھر اسی آیت کو یاد کیجئے، اس میں 3 دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ اللہ سیدھا راستہ دکھا، چلنے کی توفیق دے، قائم رہنے کی توفیق دے۔ لوگ دعاؤں کی گزارش تو کرتے ہیں مگر اپنے طور پر کوشش نہیں کرتے، تو ہدایت کے حصول کے لیے اپنے طور پر بھی کوشش کرنا چاہیے، نیکیوں پر گامزن رہنے کے لیے، نیکیاں انجام دینے کے لیے اپنے طور پر کوشش کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم کو یہ بہترین سبق ملتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک اہم سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اگر ہم پر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے، دین کے راستے میں ہم کو ستایا جائے، تنگ کیا جائے، ہماری مخالفت کی جائے، تو ہمیں استقلال اور استقامت سے کام لینا چاہیے، دین پر جمے رہنا چاہیے۔ لاکھ مخالفتیں ہوں مگر ان سب کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل اور یقین رکھنا چاہیے۔ مشکل سے مشکل ترین حالات میں اللہ رب العالمین ہی کو اپنے لیے سہارا سمجھنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین غیب سے مدد فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں جا کر بتوں کو توڑ دیا، بعد میں قوم والوں نے پلان بنایا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر جلا دیا جائے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں کسی ایک انسان کو جلانے کے لیے اتنی زیادہ آگ پہلی مرتبہ تیار کی۔ عورتیں باقاعدہ منت مانتی تھی، اگر ہمارا بچہ ٹھیک ہو گیا تو ابراہیم کو جلانے کے لیے آگ کو جلانے کے لیے لکڑی دوں گی۔ بہت بڑا الاؤ تیار کیا گیا، اس میں آگ جلائی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 16 سال تھی۔ کتنے سال کے تھے؟ 16 سال کے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ آگ میں ان کو ڈال دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اے اللہ تو ہمارے لیے کافی ہے، تو بہترین مددگار۔ اللہ رب العالمین نے آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو میرے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ ابراہیم کو سردی لگنے لگے، نارمل ہو جا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ سامنے سے آگ جلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی مگر اللہ نے آگ سے جلانے کا پاور چھین لیا تھا، جلانے کی صلاحیت اللہ نے چھین لیا تھا۔ نار نمرود میں ڈالے گئے جس وقت خلیل پھول بن بن کے شراروں نے قدم چوم لیا، آگ کے جو شرارے تھے، آگ کے جو شعلے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان شعلوں کو پھولوں کے مانند، پھولوں کے جیسا بنا دیا۔ شاعر نے کہا نار نمرود میں، نمرود کی آگ میں جس وقت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام ڈالے گئے تو ان شعلوں نے، آگ کی چنگاریوں نے، آگ کے شراروں نے پھول بن کر ابراہیم علیہ السلام کا استقبال کیا، ان کی قدم بوسی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ میں ان کے لیے اس طرح سے انتظام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام جب اس سے باہر لائے گئے تو جس رسی میں باندھ کر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا صرف وہ رسیاں جلی تھی، ان کے کپڑے تک پر نشان نہیں آیا تھا، جسم کا جلنا تو دور کی بات، کپڑے تک پر نشان نہیں آیا تھا۔ صرف اتنا فرق آیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس فوری جبریل علیہ السلام آئے، ان کے ہاتھ میں ایک سفید کپڑا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر کچھ پسینے تھے، جبریل امین ان کے چہرے سے پسینہ پوچھ رہے تھے، صرف اتنا فرق آیا تھا اور ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوا تھا۔ تو اس سے ہم سب کو کیا سبق ملتا ہے؟ استقلال اور استقامت۔ دنیا میں کیسے بھی حالات آئیں، ہماری جان پر بن آئے مگر اسلام پر، دین اسلام پر ہمیں آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اپنے دین کی حفاظت کرنا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، حالات کا سامنا کرنا ہے، مشکل سے مشکل ترین حالات میں اللہ کی ذات پر توکل کرنا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا۔
دیکھیے جو کلمہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ بڑا بہترین کلمہ ہے. آپ پر کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، تکلیف میں ہے، اس وقت آپ اس کلمے کا ورد کیجیے. اللہ کو بڑا پیارا اور بڑا محبوب ہے یہ کلمہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اس کو بار بار پڑھتے رہیے، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا اور مشکلات میں اللہ آسانیاں پیدا فرمائے گا. غیب سے اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک بہترین سبق ملتا ہے. انشاءاللہ بقیہ باتیں آئندہ دروس میں آپ کے سامنے آئیں گی. اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ رب العالمین ہم سب کو تمام نبیوں کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے زیادہ عبرت اور نصیحت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور نیک کاموں اعمال خیر کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین تو نے جو نیک راستہ ہمیں دکھایا ہے، نیکی پر اللہ تعالی ہم سب کو قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رب العالمین دین کے راستے میں جو مصیبتیں، جو تکلیفیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، اللہ تیری رضا کے لیے ہمیں ان سب کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم سب کو اپنے اپنے طور پر دین کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کی چھوٹی بڑی ہر طرح کی دینی خدمات اور قربانیوں کو قبول فرمائے اور ان سب نیک اعمال کو اللہ تعالی ہم سب کے لیے دنیا و آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سے دعا ہے اللہ شیخ کے ایمان میں عالم مال میں برکت عطا فرمائے اور اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. اسی کے ساتھ مسجد انتظام پر پہنچتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.